ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں 5 منٹ کا مدرسہ، جس میں اہل سنت کے منہج کے مطابق عقائد، عبادات، اخلاقیات پر مختصر روشنی ڈالی جائے گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، یہ ہمارا 7 شوال مکرم کا سبق ہے۔ سب سے پہلے حدیث شریف سے ایک پیغام کہ اللہ کا ذکر شفا کا باعث ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے مسند احمد الزہد، امام احمد بن حنبل کی کتاب الزہد میں، کہ تم اللہ کے ذکر کو لازم کر لو، لازم پکڑو، کیونکہ وہ شفا ہے، اور لوگوں کے ذکر سے بچو، کیونکہ وہ بیماری ہے۔ لوگوں کے ذکر سے مراد یہاں پر ان کی چغلی، عیب خوری وغیرہ ہے، اور جو شفا ہے بلکہ فرمایا تو اس کا مطلب کیا ہے کہ اطمینان کا باعث ہے، کہ بے چینی سے، اسٹریس سے ہم کو سکون ملتا ہے۔ اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب کی طرف ہی اشارہ ہے کہ اللہ کے ذکر سے دلوں کو اطمینان ملتا ہے۔ ٹاپک نمبر 2، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، شق صدر کا واقعہ۔ جب حضرت حلیمہ رضی اللہ عنہ، سعدیہ رضی اللہ عنہ، آپ علیہ السلام کو اپنے گھر لائی تو حضور کے چہرے انور کی وجہ سے کبھی چراغ کی ضرورت ہی پیش نہیں آئی۔ اس طرح مزید جو عجائبات پیش آئے وہ سینہ اقدس کا چاک کیا جانا بھی ہے۔ جملہ 4 مرتبہ آپ علیہ السلام کا سینہ چاک کیا گیا اور اس کو حکمتوں سے بھرا گیا۔ پہلی مرتبہ حضرت حلیمہ رضی اللہ عنہ کے پاس، جب آپ کے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بچپنے میں تھے۔ دوسری مرتبہ 10 برس کی عمر میں۔ تیسری مرتبہ اعلان نبوت سے قبل نزول وحی کے سلسلے میں جبرائیل علیہ السلام کی آمد کے وقت۔ اور چوتھی مرتبہ معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم، معراج کی شب مسجد حرام میں آپ کا سینہ اقدس چاک کیا گیا، اور ایمان و حکمت سے، علم و معرفت کے خزانوں سے جو تحفے لائے گئے تھے اس سے آپ کے سینہ اقدس کو بھرا گیا۔ نمبر 3 ہے ایمانیات، عقائد۔ خبر میں کافر و منافق کے جواب، فرق بتا رہے ہیں اب۔ اور اگر مرنے والا جو ہے کافر ہو یا منافق ہو تو تینوں سوالوں کے جواب میں جو من ربو کا، من نبیو کا، ما دینو کا جو پوچھا گیا، اس کے جواب میں کہے گا ہا ہا لا ادری، کہ ہائے رے افسوس میں نہیں جانتا۔ اللہ، پھر ہوگا کیا؟ پھر اس کے اوپر خبر تنگ ہو جائے گی اور ایسا دبائے گی اس کو کہ ادھر کی پسلیاں ادھر اور ادھر کی پسلیاں ادھر، ایک طرف کی پسلیاں دوسری طرف ہو جائے گی، اور طرح طرح کے عذاب شروع ہو جائیں گے اس کے حق میں۔ ٹاپک نمبر 4 ہے اخلاقیات، کہ رسول اللہ کے جو تربیتی نکات ہے اخلاق کے معاملے میں، اس میں سے کچھ ملاحظہ فرمائے۔ آگاہ رہو، حضور نے فرمایا تم میں سے ہر ایک شخص راعی ہے، نگران کار ہے، اور تم میں سے ہر ایک سے اس کے ماتحت کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ اللہ اکبر، متفق علیہ، بخاری مسلم کی روایت۔ جو اپنے چھوٹے بچوں کی پرورش کے لیے تگ و دو کرتا ہے، محنت کرتا ہے، بھاگ دوڑ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی راہ میں، اللہ تعالیٰ اپنی راہ میں اس کو جہاد کرنے کا ثواب دیتا ہے۔ ٹاپک نمبر 5 ہے عبادات، فقہی مسائل، کہ وضو کے تعلق سے فرما رہے ہیں مزید، وضو کے لیے زبان و دل دونوں سے نیت کرنا جو ہے مناسب ہے، تاکہ دل اور زبان میں موافقت ہو جائے۔ ہر عضو ہوتے وقت بسم اللہ پڑھنا۔ کانوں کا مسح کرتے وقت بھیگی ہوئی انگلی کانوں کے سوراخ میں داخل کر کے نکالنا۔ اسی طرح کشادہ انگوٹھی ہو تو اس کو حرکت دے لینا، یہ وضو کے آداب میں سے ہے۔ ٹاپک نمبر 6 سنن و آداب، سونے جاگنے کے آداب، جو ہم نے اس سے پہلے کے درس میں شروع کیا تھا۔ دائیں جانب کروٹ پر لیٹنا سنت ہے ابتدا میں سوتے وقت، بعد میں کیفیت انسان کی خود بخود اگر بدل جائے حالت تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ سوتے وقت اپنا سیدھا ہاتھ اپنی سیدھی رخسار کے نیچے رکھ لے، اور جو ہے اور اپنا بایاں ہاتھ اپنے پہلو پر رکھ کر سو جائے۔ اور سونے کے معاملے میں جو ہے یعنی عاجزی کے طور پر کبھی ہمیشہ نرم بستر پر نہ سوئے بلکہ چٹائی پر لیٹے، رسول اللہ کی سنت پر عمل کرنے کے لیے کبھی فرش پر، کبھی جو ہے بستر وغیرہ پر ایسا سونے کا اختیار کرنا چاہے تو بھی کر سکتے ہیں۔ ٹاپک نمبر 7 ہے طب نبوی، اجوا کھجور کے بارے میں جو پچھلے سبق میں شروع کیا تھا، آگے بتا رہے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کھجوروں میں اجوا سب سے زیادہ پسند تھی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس میں غذائی عناصر دوسرے کھجوروں کے مقابلے میں زیادہ ہوتے ہیں۔ یہ مدینے کی کھجوروں میں سے بہترین قسم ہے۔ اس کا رنگ سیاہی، تھوڑا سا سیاہی سے یعنی تھوڑا ہلکا سا ہٹ کے ہوتا ہے، مائل ہوتا ہے۔ یہ فوائد کے لحاظ سے دیگر اقسام سے بہتر اور لذیذ ہوتی ہے۔ ٹاپک نمبر 8 ہے پیغام۔ اب دیکھیے بہت اہم چیز ہے، رمضان ہمارے پاس سے گزرا ہے، یہ بہت سمجھنے کی ضرورت ہے۔ گزرے ہوئے ماہ مقدس، ماہ رمضان مبارک میں جو نعمتیں، اجر، ثواب، حسنات، نیکیاں جو اللہ تعالیٰ نے ہم کو عطا کی ہے، اس کو شیطان روک نہیں سکا، اور نہ روک سکتا ہے وہ اللہ کی قدرت کو۔
اور ہم کثرت ثواب سے مالا مال بھی ہوئے، جتنی اللہ نے توفیق دی، جتنی استطاعت ہماری ہے. لیکن اب شیطان کی کوشش یہ ہوگی کہ وہ ہمارے اجر و ثواب کو ضائع کرنے کی کوشش کرے گا. لہٰذا اپنے آپ کی حفاظت کی فکر میں لگے رہے. اب اللہ کے اجر و ثواب کو دے نہیں سکا، وہ کیا کرے گا؟ غفلتوں کی طرف لے جا کر وہ جو ثواب ہم کمائے تھے اسے زیادہ ضائع کرنے کی کوشش کرے گا. تو ان دنوں میں یہ پیغام کو بہت زیادہ سمجھنے کی ضرورت ہے.